معزز سامعین حضرات، صدر محفل جناب عزت مآب صدر فرحان قیوم صاحب، جنرل سیکرٹری محمد اشرف پراچا صاحب، عبداللطیف انور ربانی صاحب اور میرے بہت ہی پیارے عزیز عزت مآب علامہ قاری سیف اللہ خالد صاحب، اور اسی طرح فنان سیکرٹری عامر ایوب پراچا صاحب، سینئر نیب صدر ندیم مغل صاحب، جناب مفتی خالد محمود اظہر صاحب، مولانا عامر شریف صاحب اور جتنے ہمارے پریس کلب کے ممبران جن کا نام مجھے نہیں آیا وہ سارے قبول کرنا۔ میں اپنے بھائی چودھری عبدالقیوم صاحب کی دعوت پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رات رکیں لازمی۔ میں نے کہا ربیع الاول ہے، پنجابی لوکی سانو کہندے نے جی یہ مولویاں دا سیزن ہے، بھئی یہ لفظ نہ بولا کرے، سیزن نہیں ہوتا، سیزن ہوتا ہے دنیا داروں کا۔ یہ ایسے سمجھیں پنجابی چنو یہ کیا کرو کہ جڑا مصطفیٰ محمد والے محمد دی نوکری کردا ہے نا، پھر سارا جہان انہاں دی ہر مہینے نوکری کردا ہے۔ اور نوکر کی کیا سیزن ہوتا ہے؟ نوکر کا کام نوکری کرنا ہوتا ہے، تو عزت عظمت بڑھنا یہ محمد والے محمد کی شان بڑھنی ہوتی ہے۔ ہمارا تو صرف ان کا مدح سرائی کرنے والوں میں نام آتا ہے۔ اس لیے میرا چند میرا مکھن میری ملائی کدی کدی مولویاں بھی پریس کلب بلائی، کیونکہ میں نے شکوہ سنا ہے۔ تو میں ربیع الاول کے مہینے میں خانے وال میں تو آگے بھی آتا رہا ہوں۔ تو کل جب انہوں نے مجھے سینڈ کیا تو میں نے چوہری صاحب کو بولا ان کو ایک کہیں یہ لائن بھی لکھیں کہ ربیع الاول کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے، تاکہ اس کی نسبت اس ہستی سے جڑ جائے جس کے ساتھ نسبت جڑ جائے تو اللہ کی قسم جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نسبت رسول ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں، آپ جس سے مرضی نسبت تعارف کرایا کریں، ہر ایک کا اپنا ضرب ہوتا ہے، جتنا اونچا ہوتا ہے اتنی اونچی نسبت کا تعارف کراتا ہے۔ مگر میں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ خطاب کر رہا ہوں، اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں جو بڑوں کو خاموشی سے پڑھ جاتے ہیں۔ سیافی پڑھ جاتے ہیں نا، وہ بولو تے صحیح، تسی چپ چپ بیٹھے جے۔ کئی بندے بڑے شریف نے کار بیگمہ کے نہیں بول دے تے پریس کلب چ مولوی کے نہیں بولن دے۔ کتنے میرے چانے غصہ نہیں کرنا، محبت ہے، ویسے ہی میں تو پیار کر جاتا ہوں۔ ویسے تسی غصہ کر بھی جاؤ تو میرے خلاف کی لکھو گے؟ میں خانے وار رہندا ہی نہیں، سیافی ہو میرے چانو۔ اچھا، میں جملہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ نسبت آپ جس سے مرضی جوڑیں، آپ کی نسبت سے پتہ چلنا ہے کہ کتنی بڑی نسبت سے آپ کا ریلیشن ہے اور آپ کتنے بڑے ہیں۔ مگر نسبت اس سے جوڑنا جس کا استاد فرش پہ نہ ہو، عرش عظیم پہ ہو، اور ان کا رہبر محمد و آل محمد کا رہبر عرش عظیم پہ ہے۔ اس کی دلیل دینے لگا، زمین پہ اگر حضور کا استاد ہوتا نا تو پھر امت کے لیے ایک مسئلہ بننا تھا کہ روز توہین کے پرچے ہونے کرنے تھے۔ لوگوں نے کہنا تھا تمہارا نبی جتنا مرضی بڑا ہے مگر اس کا استاد جو ہے وہ ہمارا ہے، لہٰذا ہمارا جو بچہ ہے وہ آپ کے نبی سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے نبی کا استاد زمین پہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا میرا یار میرے کولو سکھے گا تے قیامت تک سارا کھانے وال میرے یار کولو سکھے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر دنیا والوں کو بتایا کہ میرے یار سے نسبت جوڑ لینا، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل کہا ہے۔
خانے وال میں آپ کو دعوت ہے، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، کسی کو کامل نہ لکھنا، صحافی کو کامل نہ لکھنا، مولوی کو کامل نہ لکھنا، کسی رہنما کو کامل نہ لکھنا، سیاسی کو کامل نہ لکھنا۔ کامل وہ ہوتا ہے جس کو مکمل خدا نے کیا ہو۔ کامل اور اکمل ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اونچی بولیں، کامل اور اکمل ذات کس کی ہے؟ ربیع الاول کا سب سے بڑا میں پیغام دے کر جا رہا ہوں خانے وال میں کہ آپ نے نسبت جوڑنی ہے تو اس ہستی سے جس کی تم ظاہر باطن کی قسم دے سکو، اور ظاہر باطن کی قسم کوئی نہیں دے سکتا کسی کی زمین پہ۔ ہاں، پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دے، کوئی مثل نہ جانی دے، کوئی مثل نہ جانی دے، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دے۔ سارے مل کے باواز بلند مل کے پڑھنا پیار نال، کوئی مثل نہ جانی دے، پڑھو کوئی مثل نہ۔ اب فیس بک تے جانو مانو کر دے، اتھے مرو جتھے جان کہنا ہے، سارے مل کے پیار نہ پڑھنا ہے۔ نبی اکرام سارے حضور کے لیے کلیپنگ کریں، ذرا خراج تحسین پیش کریں۔ سب سے زیادہ تو کلیپنگ حضور کے لیے ہونی چاہیے تھی، آپ کی ذرا حال گونج جائے۔ اور اس کی کیا ریزن ہے کہ جس محفل میں جاؤ اس رنگ میں بھی اپنا پیغام دے کر جاؤ۔ اور میں آپ کو اس لیے یہ کلیپنگ کا کہا ہے کہ کلیپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو داد دینا۔ میرے نبی نے کسی بھی ملک کے کلچر کی مخالفت نہیں کی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے کہا اپنے اپنے کلچر میں رہ کے مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ دیکھ لیں، لباس میں اسلام نے کوئی مخصوص لباس کا اہتمام نہیں کیا، صرف ایک کہا کہ آپ نے ریشم نہیں پہننا، باقی آپ نے کہا اپنے علاقے کے مطابق لباس پہنو۔ اگر تمہیں پینٹ اچھی لگتی تو پینٹ پہن لو، مگر ایسی پینٹ نہ پاؤ کہ وہ پارٹی ہوئے لوگ کی آکھنے انہوں جرمن شیفرڈ کتے پہنے راج پتہ نہیں۔ کئی پھٹی پینٹ بھی پہن لگ پہنے نا، تھوڑی جی اتھو پارٹی تھوڑی جی اتھو پارٹی ہے۔ میری سادی زبان چ گلاں ذرا سمجھ لیا جے، سیانے دا آکھیا تولے دا کھادا پتہ بعد چلا، پر ان جتھے سیانے بندے کام کرن کہندے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا۔ ایتھے ماں بھی انی، تی بھی انی، پوت بھی انا، انا ہے جوائی، تے رب نے سانو بھاگ لایا گو نو بھی انی آئی ہے، ٹبری انے آندے جتھے سمجھاؤن والے ہی اندے ہو جان۔ ہون نال پڑھنا ہے تو میں بولنا ہے، تے جنہ تسی پڑھنا ہونا۔ میں تھے ٹبا سلطان پر علیہ ایک مترو دا علاقہ ہے، تے میں تقریر پیا کرا لطیف صاحب، تے میں تقریر کر دیا نا، تاڑا کی نام بزرگو؟ بھائی مشتاق صاحب ممتاز۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں، انہوں نے سفید بار رکھے ہیں، نہیں تے 80 سال دے بندے بھی کالے کر کے رکھ دینے، تے وہ گڈی دے ویچ قسمیں کتے ایک سیٹ تے بیٹھے ہوں نا 80 سال دے بھی، تے اونا نو بڑھا بندہ دا کاکا تو کھڑا ید میں نو بٹھا دے۔ مگر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اپنے نیچر جو وال ہیں وہی رکھے ہوئے، اس میں حسن ہے۔ ایدچ میں ایک اور گال دساں، اس سفید وال نہ رکھے نا، یہ جتر مرضی بیجن، ہر بندہ کہے گا میرے کو بہو، میرے کو بہو، اندر ہی آجو، ایتھے بیجو، باقیاں سارے نو بیٹھک چ باؤں دے۔ سلوٹ، لو یو۔ میں ان کا نام اس لیے پوچھا، میری عادت تقریروں میں بڑے بندوں کے نام اب پوچھ کر ان کو اپنی بات میں گواہ بنا لیتا ہوں، بندے دی بات وڈی ہو جاتی ہے، وہ وزن بڑھ جاتا ہے۔ تسی کنے بیٹھے جے مسلمان میرے مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے جے چوکی دا، میں مترو تقریر پیا کرا تے میں ایک بابے نو کڑی کڑی کہاں بابا پڑھ، تو جی میں تانوں میں کہنا تسی نال پڑھو، ہن تسی سنگنا نہیں۔ وہ بابا بڑا کیا سی، اٹھ کے آندا ہے مولوی جی ہی پڑھنا، تیرا ایڈی دور سیاپا کیوں کیتا ہے؟ میں آنا تو بابا نہ پڑھا۔ خان صاحب کا کیا نام تھا؟ ہمایوں خان میرا چاند۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، ذرا دوبارہ پڑھیں گے نا تو سرور آئے گا۔ حضور کی نعت پڑھنی ہے، میں نے آپ کو کسی کی تعریف کے لیے نہیں کہنا، صرف حضور کی نعت پڑھیں۔ آج آپ صحافی نہیں ہیں،
آج ہم سب مصطفیٰ کے مدح خوان ہیں۔ اس پریس کلب میں آج ذکر ہو تو بڑوں کا ذکر ہو۔ ہاں میں جتنے بیٹھے ہیں چاند بلو سوٹ میرا چاند ماشاءاللہ سارے نے پڑھنا ہے۔ کوئی مثل نہ جانی دے، لفظ جانی کہنا ہے، کوئی مثل نہ جانی دے، کیونکہ یہ لفظ آپ فیس بک پہ جانو مانو بڑا لکھتے ہیں۔ جان کہنا تو مصطفیٰ کو کہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان تو ود عزیز مننا تو مصطفیٰ نے مننا ہے۔ ہاں پڑھنا ہے، کوئی مثل نہ جانی دے، کوئی مثل نہ جانی دے، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دے، او دی چڑھ دی جوانی دے۔ اور جملہ کہوں گا بڑا قیمتی، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کوئی کامل ماننا ہے۔ اب حضور کے ساتھ جڑ گئی آل محمد، اب ان کے بارے بھی کوئی آدمی یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کو کاپی نہیں کرنا۔ جہاں حضور نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، وہاں وہ اطرتی فرمایا میری اطرت کو بھی تم نے تھامے رکھنا ہے۔ محمد و آل محمد کو تھامے رکھنا یہ حضور کی زبان سے نکلا ہے، اور حضور جس کے بارے اشارہ کریں ہم کبھی بھی ان کے اوپر کوئی تان و تشنیع اشارہ کنایا بھی نہیں کر سکتے، نہیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ذرا سن لیں، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا خالی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی آل کو ہم کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں؟ اگر مولویوں نے بائی پاس کرنا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے، نماز میں درود یہ نہ پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں بھی بائی پاس کر کے دکھاؤ۔ جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ہی پڑھنا پڑے گا۔ نماز میں ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، تو میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ آل محمد کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں نے ان کو ہر نجس سے دور کر دیا ہے، ان سے ہر غلاظت کو دور کر دیا ہے، تو اس لیے ان جیسا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں۔ یہ بات نوٹ کریں، ادھر میں باہر آ رہا تھا لکھا تھا اہلا وسہلا مرحبا، نیچے خانے وال کی یوتھ فورس کا نام لکھا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے صحافیوں کی بجائے اپنے وہ بینر لگا کے صحافی بھائیوں کو پیغام دیا ہے، جہاں تم ہمارے ساتھ ہو وہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ میں اپنے بھائی زکریہ صاحب، اقبال صاحب، بھائی سلمان صاحب، حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، ان سب کو، بھائی اسداللہ صاحب، بھائی نبی عمار صاحب، میرے دوست افضل محمدی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فراخ دلی ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کو ویلکم کرنا، اس کی عزت افزائی کرنا۔ کہندے جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے ویچن والا، جو اٹی چندہ سودا وہ ملتا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں آج کھانے والا آن کے۔ اچھا میں نوٹ کرا رہا تھا کہ محمد و آل محمد کو ہم کاپی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کسی کی کاپی نہیں ہے، سمجھیں؟ کاپی پیسٹ بھی ہوتے ہیں، لکھا ایک صحافی نہیں ہوتا ہے، دوجا چک کے تھلے اپنا نا ٹھوک دیندہ ہے، بولو یار، کاپی پیسٹ بھی ہوتے ہیں نا۔ مزہ تو تب ہے اپنی پھول اتار کر خود ہار بنا کر کسی کے گلے میں ڈالنا، اس کو کہتے ہیں صحافت۔ اچھا میں ایک بات اور یاد کراؤں، یہ بہت بڑی خیانت ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ کسی کی لکھی تحریر اٹھا کر نیچے اپنا نام لکھ دینا، یہ خیانت ہے۔ سورۃ انفال پڑھیں، اس کو پہلے لوگوں میں بڑی صفت سی، سیف اللہ صاحب آپ روز تقریروں میں پڑھتے ہیں، پہلے لوگوں چ صفت ہوندی سی، جدا شعر پڑھتے سی وہ نام لیندے سی، اچھی بولو وہ نام، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا بھی نام زندہ رہے اور اس کو بھی اصال ثواب ملتا رہے۔ مگر یہاں شعر کسی کا ہوتا ہے تو ہر جگہ تے فراز نو ٹھوک دیں دے، بولو اتنا بھی فراز کو بدنام نہ کرو، فراز کی شاعری بہت اونچی شاعری ہوتی ہے، ہم کوئی بھی شعر بناتے ہیں نا ویچ فراز ٹھوک دیں،
یہ بھی خیانت ہے۔ جس کے لفظ ہیں اس کے ساتھ رکھنے۔ اچھا، جو میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کسی کی کاپی نہیں ہے، بلکہ سارے جہان نے ان کو کاپی کرنا ہے۔ یہ اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے بارے کہا۔ اب یہاں میں جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ اب ہم جس سے مرضی نسبت جوڑ لیں، بتائیں بھی حضور سے بڑھ کے کسی کی نسبت اونچی ہو سکتی؟ میں سوال دین لگا، ایتھے اللہ کرے پولیس آ جائے، آؤندی نہیں تاڑے نہ پولیس نہیں ٹکر لے سکتی ہے، پریس کلب کیا کر نہیں آؤں ہی نہیں، چلو آ جائے، اج انہوں نے جلسہ رکھیا ہے، ہونا چاہوں تے ہر جگہ تے آ جاندے نے۔ ہاں جی، توجہ میرے والے۔ اور وہ جے اپنا وکھانا پہنچاؤن تے وہ وزیر آباد SHO نے وکھایا نہیں۔ میں تانوں سمجھانا چاہنا، پولیس آ جائے، 2-4 بندے باہر جان، جا کے کہن بولو وکھاؤندے نے پاویں جدے تے مرضی، میرا چانوں بریکی چ نہیں جانا، لو یو، مینوں پتہ ہے۔ ایتھے بھی وچ بیٹھے نے، ایتھے باہر پولیس آ جائے، 2-4 بندے باہر جان، میری مان، دوسرا کہ میری مان، تیسرا کہ میری مان، سب تو سینئر صحافی جا کے آکھے میرا چان میری مان، انہیں کہنا چلو جی کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے کر لو، بعد چو گل کرا۔ سارے افسر جناب اعلیٰ سب نو موڑن، ایک بندے دی مننے افسر، اللہ دی قسمیں سارا پریس کلب اڈی چک کے ویکھے گا، یار اینیاں نو موڑیا سو، ویکھیے کدی مننی سو، کدی مننی سو، او جدی خانے وال چ مننے، سارا خانے وال انہوں ویکھدا ہے، او جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے او نہیں ویکھن گے، آج کدی مننی سو۔ زندہ باد۔ جب نعرہ حیدری لگے نا، اونچی آواز میں زندہ باد کہا کرو، تاکہ علی کے منکر کو پتہ چلے علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد ہے۔ جب بھی نعرہ لگے تو زندہ باد کا لفظ بلند کر دیا کرے۔ اور میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبی دیکھیں گے کہ آج اللہ نے کس کی مانی۔ چلو ایک اور مثال سمجھانا، پھر تاڑی نسبت حضور نہ جوڑنی ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کی حضور کے ساتھ نسبت نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحافیوں میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، صحافت لکھتے ہیں، صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، جو دیکھتی ہے وہ لکھتی ہے۔ اونچی بولو، جو دیکھتی ہے وہ لکھتی ہے، اپنی جرت کے ساتھ لکھتی ہے۔ کچھ چہرے مورے دیکھ کے لکھتے ہیں اور کچھ اپنے اللہ کو دیکھ کے لکھتے ہیں، لکھتے سارے ہیں، مگر لو یو میں پیتی ہیں، گھر دا پانی پیتا ہے۔ مینوں بندیاں نے مدنی صاحب نو ہر شعبے دیاں گلاں دا پتہ ہے، میں کہا ہر گھروں تے مال کھادا ہے تے ہر گھر دی گل کوئی نہ کوئی سانو پہنچ جاندی۔ ہاں جی توجہ۔ اچھا بھئی کنے بندے بیٹھے نے، ایتھے کسے بندے نو پولیس پھڑ کے لے گئے تے 2-4 بندے آکھن یار فلانے چوری نو لے جانا ہے، میں نام نہیں لینا، کئی وے چوری بھی بیٹھے ہیں، میرا یار بھی چوری لکھاندہ ہے۔ اچھا بھی وہ 5-4 بندے لے جان پولیس والے، انہوں چھڈاؤن لی کسے چوری جانا ہے تے وہ چلے جان تے جا کے چوری صاحب اجے بہ نہیں لگن تے پولیس والا تھانے دار آکھے چوری نو بھی اندر دے دو تے پچھلیاں دی تے باہر نکل جانی، بیڑا گرک گیا، ہوئے 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 بھی یہ تے ساڈا چوری پھڑیا گیا۔ ہن ایمان نہ میں جملہ کرنے لگا، آپ نے نوٹ کرنا ہے، اللہ کی قسمیں ایتھوں دا چودھری پولیس ناپ لوے تے پچھلے سارے نپے جاندے نے، اللہ دی قسم ٹانی مصطفیٰ نہ نسبت جوڑ لو، جدی رب ایتھے بھی ماندا ہے تے قیامت نو ہی مننے گا۔ اللہ اپنے حبیب دی ایتھے بھی ماندا ہے تے ایتھے بھی مننے گا۔ اچھا نبی کریم کی آل پتہ کتنی اونچی ہے، جہاں اللہ اپنے حبیب کی مانتا ہے نا، وہاں اپنے محبوب کی آل کی بھی مانتا ہے۔ اس کی دلیل دینے لگا ہوں، صحابہ کرام نے جب بھی دعا کرائی حضور کے بعد
آل محمد کو ساتھ بیچ میں لے کر دعا کرائی، اللہ تیرے نبی کی آل بھی بیچ میں کھڑی، ہمارے لیے بارش کا انتظام کر دے۔ آج کتنے بندہ، میں جڑا والا واقعہ میں گیا، جڑا والا میں واقعہ وہ آپ کو پتہ مسیح برادری کی، تو میں چرچ میں بیٹھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بڑی خوشی ہوئی ہمارے دکھ میں شریک ہوئے۔ میں گیا، میں کہا بھئی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر مسلک کو، ہر مذہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس میں رہتا ہے پاکستان میں اپنی عبادت کرے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ وکری گل ہے، ساڑھے صحافی بھائی آئین نو چھڑ کے تے اپنے اپنے فرقے نو لے کے تر پیندے نے، دوجے دی مسجد نہیں بنن دیندے، پھر اگاں پولیس والے نہیں بنن دیندے۔ ہماری پولیس، ہماری صحافت اب اپنوں کی ہو گئی ہے۔ صحافی کسی کا نہیں ہوتا، صحافی سچ کا ہوتا ہے۔ پولیس کسی کی نہیں ہوتی، پولیس آئین کی ہوتی ہے۔ مگر ہم آئین کے نہیں رہے، ہم صحافت کے نہیں رہے، ہم اپنوں کے ہو گئے۔ خدا کے لیے اپنوں سے نکلیں، اپنے شعبے سے بڑھیں۔ کیسے شعبہ ہے؟ پاکستان کا آئین اسلام نے کہا ہے جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے آئین کو تم نے مقدس سمجھنا، جس ملک میں رہتے ہو اس کے آئین کو مقدس سمجھنا، اسلام نے کہا ہے۔ اب میں پوری دنیا کے کفر کو پیغام دیتا ہوں خانے وال پریس کلب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسند مذہب ہے، اسلام نے تو پوری دنیا کو یہ تحفظ دیا ہے کہ جہاں جہاں جس کی حکومت ہے اپنے ماننے والوں کو اس کی ریٹ کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اس سے بڑی فراخ دلی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا فراخ دلی ہو سکتی ہے کہ اسلام نے کہا کہ تم نے اس کے آئین کو کاپی کرنا ہے، اس کی پابندی کرنی، وائلیشن نہیں کرنی، اور ان کی حدود پامال نہیں کرنی۔ اب کتنے بیٹھے ہیں بتاؤ؟ آپ حقیقت ذرا آج میں تمہیں روشنائی کراتا ہوں، غصہ نہ کرنا۔ خانے وال چ کسے فرقے دی بھی مسجد بنن لگ دی ہے نا، اسی ڈنڈی مارنے، ایک آندا میں نہیں بنن دینی، دوجا آندا میں نہیں بنن دینی، تیجا آندا میں نہیں بن دینی۔ پھر تسی قائد اعظم محمد علی جناح نو لیڈر کی منیا؟ جب پہلا خطاب کیا تو کیا کہا تھا؟ سب اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ اور اپنی عبادت کرو، آج کے بعد تم آزاد ہو، اپنے اس ملک میں جہاں چاہو جدھر مرضی جاؤ اور اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی روک تھام نہیں۔ مگر ہوتا ہے جتنے زیادہ ہوتے ہیں جدھر، وہ دوسرے کی مسجد نہیں بننے دیتے۔ مجھے بتائیں یہ ملک پاکستان میں ہم مسلمان ایک دوسرے کی مسجد کو برداشت نہیں کرتے، عدم برداشت کا شکار ہیں، ایک دوسرے کے جلسے کا اشتہار برداشت نہیں کرتے، جلسے کا اشتہار پھاڑ دیتے ہیں۔ بتاؤ ہم نے کون سا مصطفیٰ سے سبق سیکھا؟ میرے نبی نے تو عدم برداشت کا درس نہیں دیا، حضور نے کہا کہ جس کو بھی کرنا برداشت کرنا ہے۔ یہ سیرت الرسول ہے، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ صلح حدیبیہ پہ ایسی شرطیں بھی مانی جو ظاہری نقصان میں تھی، مگر جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں، تو آپ نے کہا آنا رسول اللہ، میں لیڈر ہوں، تم کارکن ہو۔ کارکن جذباتی ہوتا ہے، لیڈر سمجھدار برداشت والا ہوتا ہے۔ تم اپنی بجانب حق پہ ہو، کیونکہ کارکن میں جذبات ہوتے ہیں مگر لیڈر جذباتی نہیں ہوتے، لیڈر برداشت والے ہوتے ہیں، وہ دور اندیشی دیکھتے ہیں۔ کارکن حال دیکھتا ہے، لیڈر مستقبل دیکھتا ہے۔ زندہ باد۔ ہم نے تو جس کو خوشی کا اظہار کرنا ہو کہنے یار ذرا دل پشوری کریے، اب بھی کہتے ہیں پیار نے کلیپنگ کریں بھئی آپ کا پٹھانوں کے لیے آتا۔ ماشاء میرے ساتھ بھی دو پٹھان ہوتے ہیں، ایک وہ کھڑا ہے، ایک باہر کھڑا ہے۔ یہ ایف سی کے جوان ہیں، فرنٹیئر کور کے، فورس کے، میرے ساتھ ہوتے ہیں گن مین، تو وہ پٹھان ہوتے ہیں میرے ساتھ، تو بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ مگر جتنے چنگی سیوا ہوئے نا پھر بھی اپنی تعریف کر دے، بھئی یہ ہمارے جیسے مہمان نواز ہیں۔ کریں یار کلیپنگ کریں، ہماری ایف سی کے لیے کلیپنگ کریں، ہماری فورس سے ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے لیے جانے دیتے ہیں۔ تو لطیف صاحب میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ نسبت آپ نے جوڑنی ہے مصطفیٰ سے۔ بولو کس سے؟
نسبت رسول سب سے اونچی نسبت ہے۔ میں دلیل دینے لگا، صلح حدیبیہ پہ آپ نے کہا آپ لکھ لیں جو کچھ لکھنا ہے۔ واہ علی تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا علی پاک کو جب مصطفیٰ نے کہا نا، ہماری محبت تو ہوتی ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی فارمی پھولوں سے۔ ہماری محبتیں تو اس طرح کی ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ محبت دیکھنی تو علی کی دیکھیں۔ ادھر میں ابھی کہہ دوں نا 5 منٹ بعد ادھر ایٹمی حملہ ہونا ہے تو سبھی نے تتر بتر ہو جانا ہے، مگر علی کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہاں سونا بھی ہے اور پھر امانتیں دے کر واپس بھی آنا ہے، میرے پیچھے آنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کسی نے ایتھے کہہ دیا نا بھی آج تیرے تے حملہ ہونا ہے، میں چلا ہی تو ایتھے رہنا ہے، وہ 81 دے 10 ڈبے بھی کھا لے انہوں نیند نہیں ہونا۔